سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا علیہ السلام زوجہ حضرت آدم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء۔ سورۃ النساء۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد عورت پھیلا دیے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق۔ حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلی عورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انہی کے بدن سے پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا اصلی سبب تو دنیا کو آباد کرنا اور انسانی نسل کو بڑھانا ہی تھا، لیکن ان کے وجود میں آنے کی ظاہر وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں بھیج دیا تو وہ تنہا رہنے لگے، مگر کوئی فکر کسی قسم کی نہ تھی۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے میں تنہائی کی وجہ سے جنت جیسا خوش و فضا، روح افزا اور لاجواب باغ انہیں سنسان نظر آنے لگا، اور وہاں کے خوش آواز پرندوں کے گیت بالکل بے مزہ محسوس ہوتے، خوش رنگ اور خوشبودار پھول کچھ دلچسپ نہ معلوم ہوتے، اچھے منظر، بھیانک اور عمدہ چمن بے رونق دکھائی دینے لگے، کیونکہ کسی چیز میں وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو لبھانے اور اپنا فریضہ بنا لینے کی قوت جذبہ نہ تھی۔ وہاں کوئی مخلوق ایسی نہ تھی جو ہمدم و ہم جنس کی چاہی جا سکتی، انیس و محرم ہونے کی صلاحیت رکھتی۔ غز اس تنہائی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت جلد کسی قدر دل گرفتہ بنا دیا، اور جنت کی سیر سے وہ کچھ خوش نہ ہوئے بلکہ دل مغموم رہنے لگا، اور روز بروز افسردگی بڑھتی جاتی تھی، دل کھملایا جاتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیوں طبیعت میں شگفتگی کے عوض پرزمزگی بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اسے محسوس فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کو طاری کیا۔ دنیا میں یہ پہلی نیند تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر خود بخود غنودگی بڑھنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گئے اور دیر تک بے خبر سوتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام سرانے بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ ایک نئی حسین و ہم جنس صورت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پر حیرت چھا گئی۔ دیر تک خوبصورت چہرے کو دیکھتے رہے، پھر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کس ضرورت سے آنا ہوا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا، میں آپ کے اجزائے جسم ہی میں سے ایک جز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی اس توانست کے لیے پیدا کیا ہے اور آپ کی زوجیت و خدمت میں دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فوراً سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں کا عقد کر دیا۔ اب گویا دنیا کی تمام مسرتیں حاصل ہو گئیں اور یکایک لطف و خوشی کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑنے لگی۔ دونوں میں محبت کے پیمان بند گئے اور خوشی جنت میں زندگی بسر ہونے لگی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ علماء تاریخ کا اس باب میں بہت اختلاف ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کیسے پیدا ہوئیں اور کس چیز سے ان کا جسم بنایا گیا۔ تورات کی روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو ان کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا کی گئی، اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس طرف گئے ہیں، مگر مستند مورخین کا قول کہ جو خمیر حضرت آدم علیہ السلام کی جسمانی ساخت کے لیے تیار کیا گیا تھا اس میں سے کچھ حصہ جسم حضرت آدم علیہ السلام تیار ہو جانے کے بعد بچ رہا تھا، اسی سے حضرت حوا علیہ السلام کا پیکر بنایا گیا اور پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ واللہ عالم۔ تفسیر حقانی۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو مٹی بچ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے کھجور کا درخت پیدا کیا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا تو وہ جنت میں چلتے تو وحشت محسوس کرتے، ان کے لیے کوئی ساتھی نہ تھا جس سے وہ انس حاصل کرتے، بس وہ سوتے پھر جاگتے تو ان کے سر کے قریب ایک عورت بیٹھی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، عورت۔ پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ اس نے کہا، آپ کے لیے تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کرے۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اس عورت کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، حوا۔ یہ سوال فرشتوں نے آپ کے علم کو پڑھنے کے لیے کیا تھا۔
فرشتوں نے پوچھا اس کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ بحوالہ تفسیر درمنشور جلد اول صفحہ نمبر 144۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی ہوا دونوں جنت میں رہا کرو اور وہاں کے موجود میووں میں سے جو تم دونوں کا جب دل چاہے کھاؤ، لیکن ایک درخت کی نسبت حکم فرمایا کہ اس کے پاس کبھی نہ جانا ورنہ تم گناہگار اور مجرم ہو جاؤ گے۔ تاہم چونکہ لوح محفوظ میں تحریر ہو چکا تھا کہ ایک روز دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھائیں گے اور اس ہیلے سے جنت سے نکالے جائیں گے، کیونکہ اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جنت کا قیام نہیں بلکہ دنیا کو آباد کرنا تھا اور زمین پر ایک ایسی نئی مخلوق کو پھیلانا تھا جو سب میں شریف اور تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ فریب سے شیطان کا جنت میں جانا۔ ایک روز شیطان نے دل میں ارادہ کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو جنت میں پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو درخت ممنوع کا پھل کھلانا اور دونوں کو اس نعمت گاہ کا عیش سے نکلوانا چاہیے۔ آخر اس نے رضوان داروغہ جنت سے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ رضوان جو دراصل فرشتہ تھا مانے آیا اور اس نے شیطان کو روک دیا۔ اب شیطان نے ہر جانور سے جو زمین پر رہتا اور چلتا پھرتا تھا کہا کہ مجھے کسی صورت سے جنت میں پہنچا دو تاکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے اس کو جو کچھ کہنا ہے کہہ سن لے، مگر تمام زیرو مخلوق نے اقرار کر دیا، یہاں تک کہ شیطان ایک سانپ کے پاس گیا اور منت و سماجت کی۔ سانپ اس کے فریب میں آ گیا اور اپنے منہ میں اسے بٹھا کر جنت میں پہنچا دیا۔ سانپ کو سزا۔ اس زمانے تک سانپ چھپایا جانوروں میں تھا اور دنیا کی نہایت حسین اور خوش پیکر مخلوق میں شمار ہوتا تھا، مگر اس گناہ کی سزا میں اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ جب سانپ جنت میں داخل ہوا تو شیطان منہ سے نکلا اور اس دردناک آواز سے چیخا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں سن کر بے حد پریشان ہوئے اور اس مکار سے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ شیطان نے کہا اے خوبصورت انسانوں، مجھے اس پر رونا آتا ہے کہ تم دونوں کو اب جلد موت آنے والی ہے اور یہ جو کچھ نعمت و دولت جنت میں تم کو میسر ہے ان قریب تم اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ وہ دونوں یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے اور نہایت غمگین ہوئے۔ ان کا سوچ میں پڑ جانا شیطان کے لیے کافی تھا۔ بحوالہ طبرانی شیطان کا فریب۔ اب شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور درخت ممنوع کا پھل کھانے پر ابھارا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کو بہترین انداز میں نمایاں کیا اور کہا کہ اے آدم میں تمہیں اس شجر خلد کا نام بتا دوں جس کا ایک پھل اگر تم کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی نہ مرو گے بلکہ خدا کی طرح ہمیشہ زندہ ہوگے۔ پھر اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ اور مہربان دوست ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس وجہ سے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے، کیونکہ اس پھل کی یہ خاصیت ہے کہ جو کوئی کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور پھر اسے کبھی موت نہیں آتی۔ اس سے شیطان کو صرف آدم علیہ السلام کی ذلت اور رسوائی اور ان کی پردہ دری مد نظر تھی اور اسے معلوم تھا کہ یہ دونوں انسان اولین شرمگاہ رکھتے ہیں اور برہنہ ہو جانا ان کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہے، لیکن آدم علیہ السلام ان کے ان ارادے اور اس کے انجام سے گو واقف نہ تھے، تاہم انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب شیطان اس درخت کا ایک پھل توڑ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس لایا اور ان سے کہا اس درخت کو تو دیکھیے، اس کی بھوک کس قدر اچھی ہے، مزہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا پیارا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے ہاتھ سے وہ پھل لے کر کھا لیا۔ پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے بھی کہا کہ یہ دیکھو اس درخت کے پھل کا مزہ اور رنگ کتنا اچھا ہے اور بو بھی اچھی ہے، تم بھی کھاؤ، میں نے بھی تو کھا لیا ہے، کوئی نقصان نہیں معلوم ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کو جرت ہوئی اور آپ نے اپنی بیوی حوا علیہ السلام کی خاطر ایک پھل کھا لیا۔ پھل کا کھانا تھا کہ دونوں کی جنتی لباس جسم سے خود بخود گر پڑے اور شرمگاہیں بے پردہ نظر آنے لگیں۔ جنت کے پتے ان کی یہ حالت دیکھ کر شرمائے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ بحوالہ طبرانی بروایت حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام مارے شرم کی ایک درخت کی آڑ میں چھپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پکارا آدم تم کہاں ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ یا رب میں حاضر ہوں اور یہاں موجود ہوں۔ ندا آئی کہ درخت کی آڑ سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آدم علیہ السلام نے کہا یا رب مجھے تجھ سے شرم آتی ہے۔ ابن ابی حاتم حضرت قتادہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت طویل القامت تھے اور آپ کے سر کے بال بہت گھنے تھے۔ آپ کی قامت کو دیکھ یوں لگتا تھا کہ گویا بہت بڑا درخت ہے۔ جب آپ نے درخت کا پھل کھایا تو آپ کا لباس اتر گیا،
سب سے پہلے آپ کی شرمگاہ ننگی ہوئی، جو ہی شرمگاہ پر نظر پڑی تو جنت میں دوڑنا شروع کر دیا، آپ کے بال ایک درخت سے الجھ گئے، آپ چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم کیا مجھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ عرض کی نہیں مولا، میں تجھ سے بھاگ نہیں سکتا، لیکن حیا کے مارے بے قرار ہوں اور دوڑ رہا ہوں۔ بحوالہ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ عورت کو حمل کی تکلیف کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا سے خطاب کر کے فرمایا، اے حوا تو نے میرے بندے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اب تو جب حاملہ ہوگی تو سخت تکلیف کے بعد حمل کی گرانی سے نجات پائے گی، اور جب وضع حمل کا زمانہ آئے گا تو اس کی تکلیف موت سے زیادہ تلخ اور ناگوار ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور ہم نے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا پکا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے حوا کے کہنے اور اصرار کرنے سے خطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا سے دریافت کیا کہ تم نے ایسی جرت کیوں کی؟ حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سانپ کے کہنے سے فریب کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ سے کہا کہ تو نے اپنے منہ میں شیطان ملعون کو لے کر جنت میں داخل ہوا اور میرے بندوں کو دھوکہ دیا، تو بھی ملعون ہے، جا تیرے چاروں ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے، اور اب خاک دھول کے سوا تیری اور کچھ غذا نہیں، تو ہمیشہ کے لیے اولاد آدم کا دشمن رہے گا، اور اولاد آدم تیری دشمن، اور ایسی سخت دشمن کہ جہاں تجھے پائے گی سر کچل ڈالے گی۔ تم سب ایک دوسرے کے دشمن قرار دیے گئے، اب سب کے سب نکل جاؤ۔ سانپ اور شیطان دونوں اسی وقت زمین پر پھینک دیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو جو کچھ نعمت و کرامت عطا ہوئی تھی وہ سب اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی، تب وہ بھی آسمان سے زمین کی طرف بھیج دیے گئے۔ جنت میں قیام کی مدت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنت میں سکونت، پھر جنت سے خروج جمعے کے دن ظہور میں آیا، اور اسی دن جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم حوا علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور دونوں بچھڑے ہوئے غمزدہ میاں بیوی ایک جگہ جمع ہوئے، اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام پچھلے دن نکالے گئے تھے، جبکہ تقریباً 9 یا 10 گھنٹے طلوع آفتاب کو گزر چکے تھے، اور یہ دونوں میاں بیوی جنت میں صرف 5 گھنٹے رہنے پائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال مقیم رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 60 سال مقیم رہے۔ جنت کی جدائی پر 70 سال روئے، اور اپنی خطا پر بھی 70 سال روئے، اور جب آپ کے فرزند حابیل قتل ہوئے تو آپ 40 سال روئے۔ مستدرک حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام تھوڑا وقت جنت میں رہے، تقریباً عصر اور مغرب آفتاب کے درمیانی وقفے کے برابر۔ صحیح مسلم میں معراج سے روایت کردہ امام زہری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ بحوالہ قصص الانبیاء۔ غرض جس روز آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو غروب الشمس سے پہلے حوا علیہ السلام سمیت جنت سے نیچے زمین کی جانب پھینک دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اس پہاڑ پر اترے جس کو نوت کہتے ہیں، اور اب یہ پہاڑ جزیرہ سراندیب سری لنکا میں کوہ آدم کے نام سے مشہور ہے، جو سرزمین سراندیب پر واقع ہے، اور حضرت حوا جدہ میں اتری۔ ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام حنا نامی مقام پر اترے جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ ایک روایت میں ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں، اور شیطان دشمستان میں، اور سانپ اصفہان میں اترے۔ ایک دوسرے کی تلاش اور ملاقات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نوت سے حضرت حوا کی تلاش میں روانہ ہوئے، اور حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تلاش میں روانہ ہوئے، اور حوا اور آدم علیہ السلام کی تلاش میں جدہ سے مکہ کی طرف گئیں۔ چلتے چلتے دونوں ایک مقام پر پہنچے۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کو دور ہی سے دیکھ کر پہچان گئیں اور جھٹ ان کی طرف جھپٹی۔ اب اس مقام کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضرت حوا کو پہچانا اور دونوں بچھڑے ملے۔ جہاں دونوں کا باہمی تعارف ہوا اس مقام کا نام عرفات ہے۔ اب تک یہ دونوں برگزیدہ بالکل برہنہ رہتے تھے۔ جنت میں جو لباس انجیر کے پتوں کا عطا ہوا تھا وہ وہیں بوجہ معیشت چھین لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب دونوں کو حکم دیا کہ ایک مینڈے کو ذبح کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حسب ہدایت مینڈے کو ذبح کیا اور اس کا سوف لے کر حضرت حوا علیہ السلام کو دیا۔ حضرت حوا نے اس کو خوب صاف کیا اور پھر سود بنا
پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کپڑا بن کر ایک حبہ اپنے لیے اور ایک اوڑھنی اور اظہار تہبند حضرت حوا علیہ السلام کے لیے تیار کی۔ اس طرح دونوں نے برہنگی سے نجات پائی۔ لباس کی تیاری، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دو فرشتے آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گئے، جنہوں نے ان کو جانوروں کی کھال کا لباس بنانا سکھایا، اور بقول بعض چمڑوں کا لباس بنانا اور پہننا اولاد آدم کی ایجاد ہے۔ یہ دونوں درختوں کے پتوں ہی سے ستر پوشی کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب گرمی نے ستایا تو آپ بیٹھ کر رونے لگے، اور اپنی زوجہ محترمہ حوا علیہ السلام سے فرمایا، مجھے گرمی سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے کاٹو، اور انہیں کاٹنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اسے دھاگے بنو، اور پھر انہیں کپڑا بننے کا طریقہ سکھایا۔ بحوالہ قصص الانبیاء۔ بیت اللہ کی تعمیر، اب مکے میں اللہ تعالیٰ نے حرم محترم بنانے کا حکم دیا، چنانچہ بمعیت حضرت جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تیار کیا، اور دونوں آدمی خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہ پر پشیمان ہوئے، اور جو کچھ جنت کی نعمتیں ان سے چھین لی گئی تھیں ان سے تلف ہو جانے پر تقریباً 40 روز تک دونوں نے کچھ نہ کھایا پیا۔ کوئی 100 برس تک حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے ہم قری نہیں ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے دونوں کے گناہ معاف کیے اور کسب معاش کے طریقے بتائے، اور اب یہ راضی براضی الہی ہو کر اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ اولاد کا سلسلہ شروع۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے بیعت دیا جاتا تھا۔ اپنی جڑواں بہن سے عقد جائز نہ تھا، لیکن اس دنیاوی زندگی میں ان کو پہلا یہ صدمہ پیش آیا کہ قابل نے اپنے بھائی حابل کو اس سبب سے قتل کر ڈالا کہ اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی، کیونکہ قابل عقیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جو اس کی جڑواں بہن تھی، اور اس کا مستحق حابل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ قابل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تو دونوں کو بے حد رنج و قلم ہوا۔ اس کے بعد کی ایک اور اولادیں بھی ہوئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے اپنی اولاد سے اور ان کی اولاد سے پھر ان کی اولاد سے 1,00,000 انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ لیکن حابیل کے غم جدائی نے خاص کر حضرت حوا علیہ السلام کو نہایت دل شکستہ اور افسردہ بنا دیا تھا، اور دنیا کی مسرتیں جن کے وہ خوگرد ہو گئے تھے اب ہیج معلوم ہونے لگیں۔ اس واقعے سے اولاد زیادہ رنج دینے والی تھی۔ تاہم قتل حابل کے 50 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، ان سے ماں باپ کا غم ختم ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ یہ اکیلے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام بھی تمام ہی پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی ان کے جانشین اور وسیع قرار پائے۔ عمر مبارک اور وصال۔ 1000 سال کی عمر پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا سے کوچ کیا، اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف 1 سال تک زندہ رہیں، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ بھی جبل ابو قیس کے اس غار میں دفن کی گئیں جس میں ان کے عزیز شوہر آدم علیہ السلام مدفون ہوئے تھے۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دونوں جسم نکال کر ایک محفوظ تابوت میں بند کر کے اپنے ہمراہ کشتی میں رکھ لیے گئے تھے، جو طوفان کے بعد مقام بیت المقدس میں اسی جگہ دفن کر دیے گئے جہاں قبل طوفان کے یہ جسد مبارک رکھے گئے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے قبر انور جدہ میں ہے، واللہ عالم۔ شجر ممنوعہ کھانے کے 10 نقصانات۔ علامہ شہاب الدین رحمۃ اللہ اپنی کتاب النواد میں یہ بھی سلسلہ حکایات لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا کر 10 ایسے نقصان اٹھائے جن کی تلافی کسی صورت سے نہیں ہو سکتی، اور ہر ایک نقصان اپنی جگہ پر ایک بلائے بے درمان سے کم نہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ان دونوں پر عطاب کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ سورۃ الاعراف۔ ترجمہ، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ نمبر 2، جنت کا لباس ان کے پاک جسموں پر سے گر جانا۔ نمبر 3، نور فردوسی کا چھن جانا۔ نمبر 4، جنت سے دونوں کا خروج۔ نمبر 5، 100 برس تک فراق باہمی۔ نمبر 6،
اپنی معصیت پر دونوں کی ندامت۔ نمبر 7 ان سے قیامت تک شیطان کی عداوت۔ نمبر 8 ان کی اولاد کے نفوس پر ابلیس کا تسلط۔ نمبر 9 ان کی اولاد مومنین کے لیے دنیا کا قید خانہ ہو جانا۔ نمبر 10 طلب معاش کی تکالیف میں پڑ جانا۔ خاوند کی شان بشانہ۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام اپنی زندگی میں نہایت نیک اور سادہ مزاج اور بے حد محنتی عورت تھیں۔ انہوں نے اپنی حیات میں خانہ داری کے سب کام کیے جن کی ایک انسان اول کے لیے ضرورت تھی، یعنی صوف کو صاف کرنا اور لباس تیار کرنا، سوت بننا اور کپڑا بننا، اور انہیں نے دنیا میں سب سے پہلے آٹا پیسا اور گوندا، پھر روٹی پکائی اور عمر بھر اپنے شوہر کی خدمت گزاری کی۔ وہ زندگی بھر اپنے شوہر کا ہر کام میں ہاتھ بٹایا کرتی تھیں اور ہر ایک حرفت و سنت میں برابر سے عملی طور پر حصہ لیتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو امور صرف عورتوں کے مخصوص اور متعلق ہوا کرتے ہیں وہ سب اکیلے آپ اپنی ذات سے کیا کرتی تھیں۔ وہ دنیا کے تمام امیر و غریب، فقیر و بادشاہ کی ماں ہے۔ تمام عمر میں انہوں نے بڑی بڑی تکالیف اپنی اولاد کی خاطر جھیلی اور بڑی بڑی مصیبتیں اپنے رب تعالیٰ کی مرضی کے لیے اٹھائیں۔ ان کا ہر کام ہماری عورتوں کے لیے شمع ہدایت ہے، اور ہم ان کے کاموں کے قصے سن کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اپنے کام کو خود بخود انجام دینا کوئی شرم و ذلت کی بات نہیں، اور کسی پیشے یا کسی کام کو آدمی حقیر و ذلیل نہ سمجھے، کیونکہ کوئی ایسا کام یا ایسا پیشہ نہیں جو اس کے اسلاف نے نہ کیا ہو۔ خاص کر حضرت حوا علیہ السلام کی شوہر کے ساتھ ہر کام میں شرکت و مدد ہمارے لیے ضرور سبق آموز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔